میں نثارہ عالم، ٹیچر GHS نواں گبرا، اور آج ہم پڑھیں گے رباعی میر بابر علی انیس کی۔ تو پہلے ہم جانیں گے رباعی کے بارے میں، رباعی کسے کہتے ہیں۔ رباعی ربا سے مشتق ہے جس کے معنی چار کے ہیں۔ صنف رباعی 4 مصروں کی نظم ہوتی ہے۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ تیسرا مصرع بھی اس قافیے میں ہو تو کوئی حرج نہیں۔ رباعی کا تیسرا مصرع زوردار ہوتا ہے۔ قافیوں کی پابندی رباعی کے لیے بہت ضروری ہے۔ رباعی میں عام طور پر حکیمانہ اور عاشقانہ مضامین ادا کیے جاتے ہیں۔ بعض شاعروں نے خود کو ان مضامین کا پابند نہیں کیا، چنانچہ رباعی میں اور طرح کے مضامین بھی نظم کیے گئے ہیں۔ اردو میں ہر بڑے شاعر نے رباعیاں کہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اصل میں رباعی سب سے پہلے ایرانی شاعر اردو نے کہی تھی۔ رباعی فارسی سے اردو میں آئی۔ تو اب ہم پڑھیں گے میر بابر علی انیس کی رباعی۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے حالی ہے صدا دیتا ہے۔ تو ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو دنیا میں اونچا درجہ عطا کرتا ہے، وہ شخص اپنے دل میں نرمی اور شرافت کا جگہ دیتا ہے۔ جن لوگوں کے دماغ عقل و فہم سے خالی ہوں، وہ اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خالی برتن ہمیشہ تھپتھپانے سے آواز دیتا ہے، اور بھرے پورے برتن سے آواز نہیں آتی۔ مثال مشہور ہے، طوطے چنا باجے گنا۔ تو ہم اس کا دوسرا پڑھیں گے، دوسرا بند۔ ماں باپ سے بھی سوا ہے شفقت تیری، افزوں ہے تیرے غضب سے رحمت تیری۔ جنت انعام کر کے دوزخ میں جلا، وہ رحم تیرا ہے یہ عدالت تیری۔ تو اب اس کی تشریح پڑھیں گے۔ اے خدا، آپ کی شفیق و کریم ہیں۔ آپ کی شفقت ماں باپ کی شفقت اور رفاقت سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کی رحمت آپ کے غضب سے بہت زیادہ ہے۔ آپ مجھے جنت عطا کریں، وہ آپ کا رحم ہوگا۔ جہنم میں جلائیں تو وہ آپ کی عدالت ہے۔ آپ کا عدل ہے، سب آپ کے اختیار میں ہے، مگر آپ سب سے بڑھ کر رفیق، شفیق، کریم اور عادل ہیں۔ اب ہم تیسرا بند پڑھیں گے۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا۔ تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ لحد کہتے ہیں قبر کو۔ تب اس کی تشریح پڑھیں گے۔ اس رباعی میں قبر کی تنہائی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ مجھ کو جب قبر میں سلایا جائے گا، وہاں نہ بچھونا ہوگا، نہ تکیہ، تنہائی ہوگی، اکیلا پن ہوگا، کوئی رفیق مددگار نہیں ہوگا، صرف اے انیس میں اکیلا ہوں گا۔ تو اب ہم اس کے پڑھیں گے الفاظ معنی۔ فروتنی کہتے ہیں عاجزی، مسکینی۔ تہی مغز بے وقوف۔ ثنا تعریف۔ ظرف برتن۔ افزوں زیادہ۔ لحد قبر۔ انیس دوست، ہمدم۔ تو اب ہم اس کے پڑھیں گے سوالات جوابات۔ پہلا سوال ہے اس کا، دنیا میں کون لوگ نرمی اور تواضع اختیار کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، دنیا میں جن لوگوں کو خدا بلند درجہ عطا کرتا ہے، وہی تواضع اور نرمی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا بند ہے، دوسری رباعی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کا خلاصہ ابھی ہم نے پڑھا دوسری رباعی کا، کہ اے خدا، آپ کی شفیق و کریم ہیں۔ آپ کی شفقت ماں باپ کی شفقت اور رفاقت سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کی رحمت آپ کے غضب سے بہت زیادہ ہے۔ آپ مجھے جنت عطا کریں اور وہ آپ کا رحم ہوگا۔ جہنم میں جلائیں، وہ آپ کی عدالت ہے۔ آپ کا عدل ہے، سب آپ کے اختیار میں ہے، مگر آپ سب سے بڑھ کر رفیق، شفیق، کریم اور عادل ہیں۔ تیسرا ہے سوال اس کا، شاعر کا حوالہ دے کر ان اشعار کی وضاحت کریں۔ تو ابھی ہم نے کی ہے، آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا۔
تنہائی میں آہ کون ہوے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ تو اس کی تشریح ہم نے کی۔ اس رباعی میں قبر کی تنہائی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جب مجھ کو قبر میں سلایا جائے گا، وہاں نہ بچھونا ہوگا، نہ تکیہ ہوگا، تنہائی ہوگی، اکیلا پن ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، صرف اے انیس میں اکیلا ہوں گا۔ تو لاسٹ کویسچن ہے اس کا، میر انیس کی شاعری کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے۔ تو اب ہم اس کا نوٹ تھوڑا سا پڑھیں گے۔ میر بابر علی انیس فیاض آباد میں 1804 میں پیدا ہوئے۔ میر حلیق آپ کے والد اور میر حسن دادا تھے۔ ان کا مطالعہ وسیع تھا، عربی اور فارسی پر اچھی دستگاہ رکھتے تھے۔ میر انیس ایک قادر کلام شاعر تھے، ایک بات کو کئی طریقوں سے ادا کرنے میں ماہر تھے۔ انہوں نے اردو میں مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی کا اعلیٰ فن کا درجہ دیا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کے مرثیہ نگار تھے، فصاحت ان کے کلام کا خاصہ ہے۔ انیس نے شاعری میں واقعیت اور اصلیت کو مد نظر رکھا ہے۔ مرثیہ گوئی کے علاوہ میر انیس رباعی کے استاد بھی تھے۔ ان کی رباعیاں چست ہیں، بعض رباعیاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ ضرب المثل بن گئی۔ میر انیس 1874 میں وفات پا گئے۔ تو یہ تھا اس کا نوٹ۔ تو بچوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اس کو اچھی طرح سے گھر میں یاد کرنا۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کی دوسری پڑھیں گے رباعی۔ تو شکریہ۔